الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ہم ابواب کی بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ فعل عربی زبان میں یا تو 3 حرفی ہوتا ہے یا 4 حرفی، یعنی اس کے اصلی حروف یا تو 3 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں۔ تو 3 ہو ثلاثی مجرد کہلاتا ہے، 4 ہو تو رباعی مجرد کہلاتا ہے، اور ان کے ساتھ اضافی بھی کچھ حروف آ جائیں وہ باب کی وجہ سے آتے ہیں، اصلی نہیں ہوتے، اضافی ہوتے ہیں، ان کو مزید فی کہہ دیتے ہیں، یعنی زیادتی ہو گئی، اضافی آ گیا، زیادہ ہو گئے۔ ثلاثی مجرد یعنی صرف 3، رباعی مجرد صرف 4، اور اضافی کچھ آ گئے تو اس کو مزید فی کہتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے کچھ ابواب ہم نے دیکھے ہیں، ضرب، نصر، سمع، فتح، کروما اور حسب، 6 یہی آتے ہیں، اور ان کو ہم تفصیل سے بار بار سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب ثلاثی مزید فی کے کچھ ابواب شروع کیے تھے، 5 اس میں سے ہم نے پڑھ لیے تھے، 4-5 اور کچھ دیکھ لیں گے۔ تو بہت زیادہ اس میں ویسے تو اچھے خاصے ہیں، لیکن سب پڑھنا اس وقت ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کم استعمال ہوتے ہیں اور عموماً لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ تو ابتداء ذرا گنتی کے کچھ 8-10 جو ہے وہ پڑھا دیے جاتے ہیں، پھر اگلے لیول پہ اور انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلا باب ہم نے پڑھا تھا ثلاثی مزید کا، افعال، اس میں حمزہ قطعی ہے اور فا عین لام کے علاوہ بیچ میں ایک الف اضافی آ گیا، تو ثلاثی مجرد نہیں ہے اب، یہ خالی ثلاثی جو 3 ہے، فا عین لام اصل تو یہی ہے، لیکن اس میں اضافی ایک حمزہ شروع میں آ جاتا ہے اور ایک الف اضافی آ جاتا ہے آخر میں، آخر سے پہلے، تو افعال کا باب یہ بنتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ نصرہ میں تو 3 ہی ہے، سمعہ میں بھی 3 ہے، ضربہ میں بھی 3 ہے، اس میں 5 نظر آ رہے ہیں نا۔ افعال باب کا نام ہے، افعال۔ تو وہی سلیمہ ثلاثی مجرد میں تھا سمعہ کے باب سے، وہی جب باب افعال میں گیا تو اس کا ماضی بن جاتا اسلمہ۔ کرومہ ثلاثی مجرد تھا، ادھر گیا تو اکرمہ۔ وہاں پر نصرہ تھا، یہاں کیا ہوگا؟ انصرہ۔ وہاں پر کیا تھا؟ سمعہ، یہاں پر اسمع۔ وہاں فتح، یہاں پر افتح۔ اس طرح سے چلتا ہے۔ سب جو ثلاثی مجرد ہے وہ افعال کے باب سے آنا ضروری نہیں ہے، اور سب کا استعمال ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عرب کس باب کے لیے، کس بات کو بتانے کے لیے کون سی چیز کیسے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو وہ جو 6 ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے، ان کو آپ یہاں اضافی طور پر جو استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی تو اس وزن پہ سب آ جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک استعمال بھی ہوتا ہو۔ یہ سماعی ہے، سن سن کے کثرت سے کون سا کیسا استعمال ہوتا ہے وہ دیکھ کے پریکٹس ہو جاتی ہے۔ تو اسلام، اسلم یسلم، اسلام، دیکھیے یہ افعال کا وزن ہے۔ اس کی اور بہت سی مثالیں ہم نے دیکھی تھی، اکرام، کرم یکرم سے اکرم یکرم میں آ گئے باب افعال کے اندر، تو اکرم یکرم اکرامن یہ بن گیا۔ تو ان کی جو مفعول کا جو صیغہ ہوتا ہے، مکرم مفعل کے وزن پہ، مسلم مسلم، مکرم مکرم، پہلا والا فاعل ہے، دوسرا والا مفعول ہے، یعنی آخری سے پہلے والے پر کسرہ ہو تو فاعل، آخری سے پہلے والے پر فتحہ ہو تو یعنی زبر ہو تو مفعول۔ اور یہ جو مفعول کا صیغہ ہے یہی ظرف کا بھی وزن ہوتا ہے، مصدر میمی کا بھی ہوتا ہے، کچھ اس میں تفصیلات ہیں۔ بہرحال یہ اس لیے 2 کو ہائی لائٹ کر دیا کہ دیکھیے دونوں کا ایک ہی وزن ہے، مفعول کا بھی وہی وزن ہے جو ظرف کا وزن ہے۔ پھر بتایا تھا کہ اگر باب افعال کا ایک خاصہ یہ ہے کہ کوئی چیز جو لازم ہو اس کو یہ متعدی کر دیتا ہے، اس باب میں جانے کے بعد وہ متعدی ہو جاتا ہے۔ جلسہ سے اجلسہ کر دیں گے، تو جلسہ میں نے خود بیٹھنا، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، لازم ہے یہ۔ اور متعدی کرنے کے لیے اجلسہ کیا تو کسی اور کو بٹھانا، ذہبہ خود جانا، اور اذهب کسی اور کو لے جانا، جاء آنا، اجاء کسی اور کو لے آنا، لے جانا، لے آنا، قامہ کھڑا ہونا، خود کھڑے ہونا، اقامہ کسی اور چیز کو کھڑا کرنا، نماز کو کھڑا کرنا مثلا تو اقامت کہتے ہیں نماز کے لیے، قائم کرنا کسی چیز کو۔ کروما بات ہو چکی، اکرما کسی اور کا اکرام کرنا، یہاں خود مکرم ہونا، عزت والا ہونا۔ نزلہ
اترنا کسی چیز کا خود، بارش کے لیے ہو تو بارش کا اترنا یعنی بارش کا بہنا ہوگا. اور انزلہ وہی انزال، گرانا، اتارنا، کسی اور چیز کو اتارنا، بارش کو مثلا. اور کوئی چیز پہلے سے متعدی ہو تو اگر اس باب میں چلی جائے تو وہ دگنی، یا اس کو کہتے ہیں متعدی بدو مفعول، متعدی الی مفعولین، دو مفعول کی طرف پھر متعدی ہو جاتا ہے. خود داخل ہوا کسی چیز میں تو وہ مفعول ایک ہو گیا، مفعول فی مثلا مسجد ہو گیا. لیکن کسی اور کو داخل کیا تو ادخلہ، دخلہ سے ادخلہ. لبسا سے البسا، کسی اور کو پہنا دیا، لبسا خود پہنا تھا. طعمہ کھایا، اطعمہ کسی اور کو کھلا دیا. طعمہ چکھنے کے معنی بھی ہوتے ہیں. سکنا ٹھہرنا، رکنا. اسکنا کسی اور کو ٹھہرا لینا، روک لینا. تو دیکھیے یہ بات افعال کا ایک خاصہ ہے. تفعیل کا بھی اسی طرح کا کچھ خاصہ ہے. تفعیل میں دیکھیے فا عین لام کے علاوہ تا شروع میں آ گیا اور ایک یا آ گیا. اس میں حمزہ آیا تھا شروع میں اور الف آیا تھا. یہاں تا ہے اور یا. اور اس کے مصادر تفعیل ہی زیادہ تر آتا ہے، لیکن فعال بھی آتا ہے، جیسے کذاب. اور فعال بھی آتا ہے. فعال خالی فعال نہیں، وہ تو مبالغے کا صیغہ ہے. سلام کلام جیسے ہے. اور اس میں بھی دیکھ لیے جو مجہول کا صیغہ ہے مصرف، ما قبل آخر پر فتح زبر ہے، یعنی وہی ظرف کا وزن ہوتا ہے. اب دیکھیے علامہ، عالمہ تھا خود سیکھنا، جاننا، سمجھنا، نالج حاصل کرنا. علامہ کسی اور کو سکھا دینا، یہ بھی متعدی ہو گیا. اگر وہ ایک تھا تو یہ دو میں ہو جائے گا مختلف انداز سے. تو عالمہ سے علمہ یعلم تعلیما، سکھانا، تعلیم، تسلیم، ترتیب، تشریح، سارے جو اس طرح کے وزن آتے ہیں وہ سب اسی پر ہوتے ہیں. تکبیر، تحلیل، تحمید، تمجید. مفاعلہ تیسرا پڑھا تھا، اس میں فا عین لام کے علاوہ شروع میں میم بھی آ گیا، الف آیا اور آخر میں گول تا بھی آ گیا. اس کا ایک اور جو وزن یعنی مصدر کا آتا ہے وہ فعال آتا ہے. فعال، مفاعلہ، مناظرہ، مباہلہ، مجاہدہ. مجاہدہ سے جہاد، وہ اسی وزن پہ ہے. قاتلہ سے مقاتلہ اور قتال، یہ بھی اسی سے ہے. مضاربہ، جی جی بالکل، ضرب سے پٹائی کرنے سے، اسی سے مضاربت ہے کہ ایک دوسرے سے مضاربت کرنا ہے، جو مضاربہ کا باب ہے. تو مختلف اس کی ہے. مشارکہ اسی طریقے سے، جی ہاں. مشاعرہ جو ہوتا ہے جس میں اشعار سنائے جاتے ہیں. مسابقہ کمپٹیشن کے لیے، مسابقت. مقاتل اور مقاتل دیکھیے ایک ہی وزن پہ ہے. اس میں مفعول کا بھی وہی ہے اور ظرف کا بھی وہی وزن ہے. تو ثلاثی مزید میں یہی ہوتا ہے. تفاعل پھر ہم نے دیکھا تھا، تفاعل اس میں تو شروع میں تا اور بیچ میں عین ڈبل ہو گیا ہے. اس کا بھی متقبل ظرف بھی ہے، متقبل مفعول کا بھی صیغہ ہے. امر بنے گا تقبل. دیکھیے تقبل، ربنا تقبل منا، اے اللہ اے ہمارے رب قبول کر لیجئے ہم سے. ان کی خاصیات آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے. تفاعل، ابھی آپ ذرا ایک خاکہ ذہن میں بنا لیں کہ کتنے سارے نئے ابواب ہیں جو چلتے ہیں اور ان میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو اس سے مناسبت ہو جائے. پہلی دفعہ تو سب باتیں اجنبی لگتی ہیں اور سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ باتیں جو معلوم نہیں تھی ایک دفعہ ان کا پورا اسٹرکچر خاکہ آ جائے. جب وہ ذہن میں آ جاتا ہے تو بار بار سن کے پھر وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. ان تقریباً 50-55 دروس میں آپ نے بہت سے نئے الفاظ سنے، سیکھے، بہت سی نئی نئی اصطلاحات سنی، لیکن وہ بار بار سن کے اب ایسی اجنبی نہیں لگتی، اس لیے کہ بار بار سن رہے ہیں. تو بس یہی طریقہ ہوتا ہے. اس لیے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ تو بہت سارے آ گئے اور سب کا وزن ہے کیسے ہم یاد کریں گے. کوئی فکر کی بات نہیں ہے، یہ سب ترتیب سے چلتی رہے گی. چلتے چلتے سب آہستہ آہستہ ایک پہلے خاکہ بن جائے کہ ہمیں معلوم کیا کیا نہیں ہے، پھر اس میں آہستہ آہستہ وہ چیزیں فٹ ہوتی جائیں گی. اور جو جتنا زیادہ کثرت سے جن الفاظ کا استعمال ہے وہ بار بار آتے رہیں گے.
جب وہ آئیں گے تو ان کے مطابق بات بنتی جائے گی. تو اس لیے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں, سنتے جائیے, دیکھتے جائیے, چلتے جائیے. دیکھیے متقابل اور متقابل ظرف کا بھی وہی وزن ہے جو مفعول کا وزن ہے. انفعال, یہ ایک نیا باب آج دیکھ لیتے ہیں. انفعال دیکھیے اس میں کیا ہوا, حمزہ وصلی یہاں پر آیا ہے اضافی, یہ قطعی نہیں ہے. اکرام میں تو قطعی تھا, یعنی وہ آپ گرا نہیں سکتے, وہ ہمیشہ رہے گا موجود. یہ پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو گرا دیں گے, تو یہ حمزہ وصلی ہے. ان حمزہ آ گیا, نون بھی اضافی آ گیا, فا عین لام کے علاوہ دیکھیے الف بھی ما قبل آخر آ گیا, آخر سے پہلے. تو انفعال, انفعال ہے یہ باب, باب انفعال. تو اس کا کیا ہے, انفطر ينفطر انفطار, انفطار آ گیا ہے نا. فطرہ کسی چیز کو کب بڑھنا, پیدا ہونا, نئے طریقے سے پیدا کرنے والے اللہ کے لیے فاطر استعمال کرتے ہیں نا. فطرہ وہ ثلاثی مجرد سے ہے, کسی چیز کا خود پیدا ہو جانا. اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں وہ کام خود ہوتا ہے, یعنی جو چیز متعدی تھی اس کو یہ لازم بنا دیتا ہے. یہ الٹا ہو گیا. جیسے اکرام اور تفعیل کیا کر رہے تھے, افعال اور تفعیل کیا کرتے ہیں کہ وہ کام جو لازم تھا, وہ فعل جو لازم تھا اس کو متعدی کر دیتے ہیں. یہاں پہ الٹا ہوتا ہے. کسرہ کے معنی توڑنا, کسرہ اس نے توڑا, کسرہ یکسرو, ضرب یضربو سے آتا ہے, ثلاثی مجرد ہے, کسی چیز کو توڑنا, اس نے توڑا. صحیح ہے. ان کسرہ معنی خود ٹوٹ جانا. تو باب انفعال جو ہے یہ ریورس کرتا ہے, الٹا کر دیتا ہے, کسی لازم کو متعدی کر دیتا ہے. تو اس کا استعمال یہی ہے کہ جہاں وہ لازم ہو رہا ہو اس کو متعدی کے طور پر استعمال یہاں کر لیا جائے. افتعال یہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن اس کا بس بنیادی طور پر سمجھ لیجئے کہ شروع میں حمزۃ الوصل بھی ہے, بیچ میں تا بھی ہے, اور ایک الف آ رہا ہے لام سے پہلے. ابھی 6 حرفی ہو گیا. اجتنب یجتنب, یہ جنبا جیم نون اور با بمانے جانب, سائڈ. تو اسی لیے مجتنب جو سائڈ پہ ہو جائے کسی چیز سے, کسی برائی سے بچ جائے, کسی خرابی سے اپنے آپ کو بچا کے سائڈ میں نکل جائے, سائڈ لائن ہو جائے. تو اجتناب کرنا اسی سے نکلا ہے کہ وہ اس سے اجتناب کرتا ہے. اس کے بہت سارے رولز ہیں اور کافی کمپلیکیٹڈ بھی ہیں, جب تک کہ اس سے مناسبت پیدا نہ ہو. بس سر دس آپ اس کو یاد کر لیجئے کہ یہ افتعال کا باب ہے. فا کلمہ کے بعد تا آ رہا ہے, شروع میں حمزۃ الوصل ہے, اور ایک الف بعد میں بھی آ رہا ہے لام سے پہلے. افتعال, ٹھیک ہے نا. اجتناب, اجتناب, اجتنب یجتنب اجتنابا, فهو مجتنب فاعل ہوتا ہے, ما قبل آخر اگر کسرہ ہو. واجتنب یجتنب اجتنابا فهو مجتنب, تو یہ اب مفعول ہو گیا. اب مفعول کا وہی وزن ہوگا جو ظرف کا وزن ہوگا, ثلاثی مزید فی میں. ایک اور ہے استفعال. استفعال الف سین تا, اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں طلب پائی جاتی ہے. یعنی اس میں شروع میں الف سین تا جب لگتا ہے, باقی تو سب وہی ہے, ایک الف اس سے پہلے آ رہا ہے. اس میں آپ کوئی چیز طلب کرتے ہیں, تو جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کچھ مانگ رہے ہیں اس کام کو. تو استعانہ, دیکھیے استعانہ جو ہے آپ مدد مانگ رہے ہیں. استغفار, استفعال کے وزن پر استغفار. تو استغفار جو ہے اصل میں استغفار ہے, ہم لوگ اردو میں استغفار کہتے ہیں, اس نے استغفار کرو ہے نا, استغفار نہیں, یہ استغفار ہے. مصدر اس کا استغفار ہے. ماضی کا صیغہ استغفرہ ہے, استغفرہ ماضی کا صیغہ استغفرہ ہے, سوری کسرہ کے ساتھ ہے, لیکن ما قبل یہ جو تا ہے اس پر زبر ہے, استغفرہ. لیکن مصدر میں استغفار دونوں پر کسرہ ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. استغفار, استخارہ وہاں سب صحیح پڑھتے ہیں, وہاں اس کو استخارہ جو ہے وہ بھی اسی باب سے, اصل میں وہ تھا استخیار. استخیار اس کو لیکن استخارہ بناتے ہیں, اس کی وجہ ہے وہ سبب آگے چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ, تو بتاؤں گا. سر دس بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ اسی باب سے ہے. استفعال, تو استنصر یستنصر استنصار فهو مستنصر, استنصر یستنصر استنصارا فهو مستنصر.
یہ جو نام رکھتے ہیں جس سے مدد طلب کی جا رہی ہو، اور یہی ظرف ہے، ظرف کا وزن وہی آتا ہے ثلاثی مزید میں۔ اب یہ دیکھ لی مثلا، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب آتے بھی ہوں یہ، لیکن وزن ایسے بنے گا، خالی آپ کو وزن سکھانے کے لیے کچھ الفاظ لکھ دیے ہیں تاکہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بنا کیسے ہے۔ کروما سے کاف سین را کسرا ہے نا، کسرا کے معنی توڑنا کسی چیز کو، اس کو باب افعال میں لے جائیں گے تو افعال اکسار، تفعیل میں تکسیر، تفعیل، دیکھیے خالی فا عین لام کی جگہ بس فا عین لام لگ دیجئے، وہی جو حروف بنتے ہیں وہی رکھ دیجئے، باقی چیزیں وہی سے رہیں گی۔ تکسیر، مفاعلہ، مکاسرہ یا کسار، تفاعل، تکسر، تفاعل، تکاسر، انفعال، انکسار، اردو میں بولتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ منکسر المزاج ہیں، ان میں بڑی عاجزی اور انکساری ہے۔ انکسار مطلب وہ اپنے آپ میں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، مطلب اپنے آپ کو بہت اکڑ کے نہیں رکھتے، عاجزی سے رکھتے ہیں۔ انکساری کا مطلب عجز ہونا، عاجزی ہونا، ٹوٹے ہوئے مطلب یہ ان میں اکڑ نہیں ہے۔ افتعال میں اکتسار، تو اس میں کبھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ نون اصلی ہے یا تا اصلی ہے، دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو اسی لیے اس کا روٹ لیٹر معلوم ہونا چاہیے یہ نکالنے کے لیے کہ باب کون سا ہوگا، کبھی اس سے کنفیوژن ہوتی ہے۔ اور استفعال میں استکثار، اسی طرح غفرہ میں غین فارا معافی کے حوالے سے، تو کیا ہے اغفار، تغفیر، مغافرہ، تغفر، تغافر، انغفار، اغتفار، استغفار۔ تو اس میں استعمال جو ہے وہ ثلاثی مجرد بھی ہوتا ہے، اور استغفار تو بہت معروف ہے، سبھی جانتے ہیں، استغفار ہے یہ۔ اسی طرح خیر، خیر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اچھائی، بھلائی، بہتری کے لیے۔ اخیار، تخییر استعمال ہوتا ہے، تخییر بمانے چوز کر لینے کے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے تفعیل۔ خیر بھلائی، کسی چیز کو بھلا سمجھنا یا بنا دینا، تو جس کو آپ بھلا سمجھتے ہیں اس کو وہ آپ چوز کر لیتے ہیں، اس کو اختیار کر لیتے ہیں، تو تخییر کا مطلب لے لینا، یعنی آپ کو ایک اختیار حاصل ہو جاتا ہے چوز کرنے کا۔ خیار خود آپ جب فقہ پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے نا، خیار بلوغ، اور اسی طرح خیار شرط، خیار عیب وغیرہ جو مسائل پڑھتے ہیں تو خیار اختیار کے معنی میں کہ آپ کو یہ چوائس ہوتی ہے۔ تخیر، تخایر، انخیار یہ استعمال نہیں ہوتے، لیکن ذہن میں رکھیے اختیار، دیکھیے خیر ہے اس کا اصل مادہ خایارہ، اختیار چوز کرنے کے معنی میں۔ استخیار اصل میں بننا چاہیے استفعال کے وزن پہ استخیار، لیکن یا اور الف یہ دونوں جو ہیں حرف علت کہلاتے ہیں، ویک لیٹرز۔ عربی زبان میں 3 ویک لیٹرز ہوتے ہیں، گرامر میں، صرف وغیرہ میں، نحو میں، جن کو ویک لیٹرز کہتے ہیں، وہ الف، واو، یا۔ یہی تجوید میں ان کو حروف مدہ کہتے ہیں، الف ساکن، واو ساکن اور یا ساکن۔ تو استخیار، استخیار ہونا چاہیے تھا اصل میں استفعال کے وزن پہ، لیکن ہوتا یہ کہ یا بھی ساکن، یا بھی آیا اور الف بھی آیا، اور یا پر تو زبر ہے اور خا خالی ہے، خا تو اصلی ہے اور یہ یا ویک ہے، تو کرتے وہ کیا ہے کہ یا کی حرکت خا کو دے دیتے ہیں، تو اب یا بھی ساکن ہے اور الف بھی ساکن ہے تو یا کو گرا بھی دیتے ہیں ساتھ، تو استخار ہو گیا، استخار۔ لیکن استخار کرتے ہیں تو وہ نمبر آف لیٹرز جو ہیں، یعنی گنتی پوری نہیں ہوتی تو گول تا آخر میں لگا کے اس کو پورا کر لیتے ہیں، تاکہ نمبر آف لیٹرز جو ہے یعنی حروف کی تعداد اتنی ہی رہے جتنی استفعال میں ہوتی ہے۔ تو ایسا کئی دفعہ کیا جاتا ہے، تو اس سے پریشان مت ہو، یہ ہے وہی، خالی یہ بولنے میں آسان ہو جائے، حرف علت جو اس کو گرا دیا جائے، یہ سب ایک ان کے عربوں کا طریقہ ہے، وہ آپ صرف میں آگے پڑھیں گے۔ تو استخیار اصل میں تھا جو تبدیل ہو کے استخار ہوا اور گولتا لگا کے حروف کی گنتی پوری کر دی، استخارتن کر دیا، وہی استخارہ ہے۔
وہی استشارہ بھی اسی لیے ایسا ہوتا ہے. استعانت مدد جو طلب کرتے ہیں استعانہ وہ بھی یہی ہے, وہ بھی استعوان ہونا چاہیے, عون سے مدد, عون, اسی سے اعوان, تعاون, معاونہ, معاونت استعمال ہوتا ہے, ایک دوسرے کی معاونت کرنا ہے نا, ایک دوسرے کا کام کرنا. مفاعلہ میں یہ ہے ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا, دو سامنے سامنے ہونا. تعاون, تعاون, تعاون بھی آپ جانتے ہیں, تعاون کرنا ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا, ان کا تعاون کیجیے, یہ بھی اس میں آتا ہے. انعوان و اعتوان تو استعمال نہیں ہوتا, لیکن استعوان ہوتا ہے. لیکن استعوان میں بھی وہی دیکھیے, حرف علت میں سے واو بھی آ گیا اور الف بھی آ گیا, تو وہی کیا انہوں نے کہ استعوان, تو واو کی جو حرکت ہے وہ منتقل کر کے عین کو دے دی. اب واو بھی ساکن اور الف بھی ساکن, تو واو کا گرا دیا. نزلہ ہمیشہ حرف علت الف اور واو یا ان پہ ہی گرتا ہے, تو استعوان میں سے پھر اس کو گرا کے اسی پر زبر لگا دیا, استعان. اب لیکن وہ ایک حرف کم بن رہا تھا, تو اس کی جگہ گولتا لگا کے استعانتن کر دیا. استعانتن یہ ہے وہی استفعال ہی کا باب. سلمہ یسلم یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہے. سلمہ سلامت ہونا, اسلام سب جانتے ہیں, اسلام ہونا, اسلام کو قبول کیا جاتا ہے جب, ہے نا, اسلام قبول کر لو, تسلیم کر لو. مسالمت ایک دوسرے کی سلامتی کی فکر کرو. تسلم, تسالم استعمال نہیں ہوتا, انسلام بھی نہیں. استلام ہوتا ہے بمانے, لیکن ہاتھوں کا بوسہ لینے کے معنی میں, اس سے گویا سلامتی حاصل کرنے کی صورت یہ ہو گئی. اور استسلام, استسلام کے معنی بھی سرنڈر کرنے کے ہوتے ہیں, مکمل سپردگی رب. اس طرح یہ مختلف ابواب ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. یہ سب ثلاثی مزید فی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی سی سورت کا حصہ ہم یہ پڑھتے ہیں جو ہم نے شروع کیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. یہ من حرف جر ہے, واو اور کے معنی میں, اور لوگوں میں سے, مضاف مضاف, من حرف جر ہے نا, اس کو مضاف الیہ کی طرح کام کرتا ہے, جر دے دیتا ہے, تو یہ بھی مجرور اس لیے ہے, چار مجرور. اور لوگوں میں سے جو کہتا ہے, من یقول, من یقول ادغام ہو جاتا ہے ما غنہ کے, من یقول پڑھیں گے, من یقول جو کہتا ہے, آمنا کہ میں ایمان لایا, باللہ اللہ پر, آمنا کہ میں نے ہم ایمان لائے. لوگوں میں سے بعض ہیں, اسے ترجمہ یوں کرنا بہتر ہوتا ہے, بعض ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. تو یہ من جو ہے لفظاً یقول اور من یہ واحد ہے, لیکن ومن الناس کی وجہ سے بعض کا خیال کرتے ہوئے معنن اس میں جمع کا بھی اشارہ ہوتا ہے, اس لیے آمنا لے آئے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, وبالیوم الآخری اور آخری دن پر. الیوم الآخری دونوں موصوف صفت بن رہی, موصوف یہ صفت آخری دن, اس کی وجہ سے دونوں مجرور ہو گئے. باقی وجہ سے ال دونوں پر ہے, دونوں مذکر ہیں, دونوں واحد ہیں, دونوں مجرور ہیں, تو موصوف صفت ہو گئے. وما ہم, یہ واو حالیہ کہلاتا ہے. ایک واو ایسا ہوتا ہے کہ جو حالیہ بھی ہوتا ہے, واو قسمیہ بھی ہوتا ہے, یہ واو عاطفہ ہے, عطف والا, واو استیناف کا بھی. تو یہ یہاں پر جو ہے واو حالیہ ہے, اس حال میں کہ نہیں ہے وہ. وما ہم بتایا تھا کہ ما لگاتے ہیں یا لیسا لگاتے ہیں منفی بنانے کے لیے, لیکن اس صورت میں آگے کبھی با لگائیں تو اس سے مجرور تو ہو جاتا ہے, لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. یہ با خوبصورتی کے لیے خالی, اس کا کوئی عمل دخل نہیں, اس سے معنی پہ بھی فرق نہیں پڑتا اور اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا تھا. اس کو با زائدہ کہتے ہیں. تو کہتا تو ہے لوگوں میں سے بعض ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر, حالانکہ وہ نہیں ایمان لائے, وہ نہیں ہیں ایمان والے, وہ مومن نہیں ہیں, یہ بس کہتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, منافقین یعنی. یخادعون اللہ, خادع یخادع, خادع یخادع, سوچئے کون سا باب ہوگا یہ. خادع یخادع, قاتل یقاتل, قاسم یقاسم, قابل یقابل, کون سا ہوا. شاہدہ یشاہد, مشاہدہ.
मुकातला, मुखादआ या खिदा, ये बाब मुफाअला है, सही है ना, मुफाअला। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को। वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लाए। वमा यखदऊन, और नहीं धोखा देते वो, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को, अपनी जानों को, अपने ही आप को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह को क्या धोखा दे सकते हैं। वमा यशऊरून, इस हाल में कि वो नहीं जानते, शऊर नहीं रखते, उन्हें शऊर नहीं है इस बात का। ये सुलासी मुजर्रद है, शारा यशऊरू, उन्हें शऊर नहीं है, जानते नहीं, पता ही नहीं। फी कुलूबिहिम मरदुन, फी हरफ जर, कुलूबिहिम मुदाफ मुदाफ इलैहि। बताया था कि इस्म के बाद अगर हुआ हुमा हुम में से कोई भी आ जाए तो ये मुदाफ मुदाफ इलैहि बनते हैं। फी की वजह से कुलूब मजरूर है, ये भी मजरूर और ये भी मजरूर। ये क्यों मजरूर है, हिम, इसलिए कि मुदाफ इलैहि है, वो हमेशा मजरूर होता है। उनके दिलों में ये खबर हो गई, और मरदुन ये मुब्तदा है, मुब्तदा बाद में आता है, जार मजरूर हमेशा खबर बनता है। उनके दिलों में बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदन, ज्यादा के मैंने बढ़ा देना, ये सुलासी मुजर्रद, ये ज्यादा यजीदु, किसी चीज को ज्यादा कर देना, बढ़ा देना, ज्यादा उर्दू में भी बोलते हैं। तो ज्यादा, ज्यादा किया उनको, सो फ माने सो, लिहाजा, तो ज्यादा किया उनको, फाइल आगे आ रहा है। बताया था कि फेल के बाद जब भी कोई चीज मरफू हो तो वो उसका फाइल बनती है। हो सकता है आपके जहन में ये आए कि हम, ये भी हो सकता है मरफू हो, नहीं है, नहीं है मरफू। क्यों नहीं है, आपको बताया था कि जब भी फेल के साथ ये हुआ हुमा हम में से कोई जमीर लग जाती है तो क्या बनती है, उसका मफऊल। और मफऊल किस हाल में होता है, मफऊल का स्टेट क्या होता है, मंसूब। तो हम कौन सा है, ये मफऊल, ये हम जो है ये मफऊल है और मंसूब है, ये तो मरफू है ही नहीं। तो बताया था कि फेल के बाद मरफू जो चीज आती है वो होता है उसका फाइल, वो चीज फाइल बनती है, वो जो भी हो। तो यहां मरफू सिर्फ लफ्ज अल्लाह है। तो अल्लाह ने ज्यादा कर दिया, तो अल्लाह ने ज्यादा कर दिया उनको, अल्लाह ने बढ़ा दिया उनको, मरदन, मरज में। अल्लाह ने उनको किस चीज में बढ़ाया, मरजन, मरज में बढ़ा दिया। वलहुम, और उनके लिए, और उनके लिए, लहुम ये फिर जार मजरूर है, लहुम उनके लिए, सही है, उनके लिए ये जार मजरूर मिलके खबर बनेगी, हमेशा खबर बनते हैं, पहले आते हैं तो तब भी। अज़ाबुन अलीम, तो उसको कहते हैं खबर मुकद्दम, यानी खबर पहले कर दी गई, और मुब्तदा मुअख्खर, ये मुब्तदा मुअख्खर है, बाद में चला गया। अज़ाबुन अलीम, अज़ाबुन अलीमुन ये क्या है, मौसूफ सिफत, अज़ाब मौसूफ, अलीम सिफत, दोनों नकिरा, दोनों मरफू, दोनों मुज़क्कर, दोनों वाहिद। अज़ाबुन अलीमुन, तो मौसूफ सिफत होके ये बने मुब्तदा मुअख्खर। तो उनके लिए है दर्दनाक अजाब, अजाब दर्द देने वाला, अलम देने वाला, दुख देने वाला। अलीमुन, अलीम अलम से है, उर्दू में भी बोलते हैं रंज अलम, अलमनाक वाकया। तो अलम तकलीफ दे, दुख देने वाला, अलम देने वाला। बिमा कानू यकजिबून, उस वजह से जो वो झुटलाते थे। कज़िबा यकजिबू, कज़बा यकजिबू बोल के, कज़बा यकजिबू, दरबा यदरिबू से। बिमा कानू, उस वजह से, जो ये बात जो है ये उसका सबब बता रहा है यहाँ पर, इस वजह से, जजाइया, कि इस वजह से कि उन्होंने झुटलाया, कि वो झुटलाते थे तो उनको दर्दनाक अजाब हुआ। वो इज़ा, और जब, क़ील लहुम, उनसे कहा जाता है। ये इज़ा जब दाखिल होता है तो तर्जुमा मुजारे का कर देता है, व्हेन के मायने में, जब उनसे कहा जाता है, लहुम उनसे कहा जाता है। क़ीला, ये क़ाला के मायने उस एक शख्स ने कहा, क़ीला जब किसी से कहा गया, ये मजहूल का सीगा है, क़ाला से क़ीला, जब कहा गया उनसे, जब उनसे कहा जाता है इज़ा की वजह से, ला तुफसिदू, तुम फसाद न करो। तो ला ने इसको नहीं बनाया, नहीं का मतलब ऐसा न करो, रोका उनको।
تبھی تو نون گر گیا، ورنہ تفسدون نون ہونا چاہیے تھا نا. جب جزم کرتے ہیں، لا بھی جزمیہ ہے نا، لا بھی اس کو جزم دیتا ہے. ان ولم لما لام امر، وہ لائے نہیں، لائے نہیں ہے نا، یہ اس نے کیا کیا، جزمیہ کر دیا، سکون والا بنایا. تو یہاں سکون کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، نون اعرابی گرا دیتے ہیں. تفسدون یہ کون سا باب ہے، افسدہ یفسدو. دیکھیے افسدہ یفسدو تو اصل میں تھا افسدہ یفسدو، افساد فساد کرنا. تم فساد نہ کرو فی الارض، زمین میں، زمین فساد نہ پھیلاتے پھرو، یہ ان سے کہا جا رہا ہے. صحیح ہے نا. اس وجہ سے کہ وہ، ہاں یہ بات درست ہے. ہم ایک ساتھی نے بھی توجہ دلائی کہ یکذبون نہیں ہے، یکذبون معنی ہوتا ہے تکذیب کرنا، جھٹلانا. اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. کذب یکذب، جھوٹ بولنا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ پھیلاؤ زمین پر، زمین میں، تو کیا کہتے ہیں، قالو کہنے لگے یا کہتے ہیں، انما بات یہ ہے کہ نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. یہ بھی اصلاح یصلح اصلاح سے ہے، اصلاح کرنا. یہ بھی باب افعال ہے. اور مصلح یہ باب مسلم کے وزن پہ، مفلح کے وزن پہ، مصلح مکرم وہی وزن ہے. اور اس کی جمع آ گئی کہ ہم تو، انما جو ہے کافہ مفعوفہ آتا ہے شروع میں، یہ حسر پیدا کرتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ ہم تو صرف اصلاحی کرنے والے ہیں، ہم تو بہت ہی اچھے خیر خواہی کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاحی کرنے والے ہیں، ہم کوئی فساد تھوڑی پھیلانے والے ہیں. تو یہ منافقین کا طریقہ یہی ہے. الا جان لو، الا یہ خبر کرنے کے لیے آتے ہیں، الا الا جان لو، باخبر ہو جاؤ. جان لو انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، یعنی وہ فساد کرنے والے ہی ہیں. یہ بھی باب افعال افسد یفسدو سے، مفسد مفسدون اس کا جمع آ گیا، وہی فساد کرنے والے ہیں. ولیکن لیکن، اور لیکن لا یشعرون وہ نہیں جانتے، وہ نہیں شعور رکھتے اس کا، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں، خود ہی فساد کر رہے ہیں جس چیز کو وہ فساد ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمینو یہ امر کا صیغہ ہے، وہی باب افعال ہے. یہ بھی امینا یأمنو سے، امینا یأمنو سے ثلاثی مجرد آتا ہے. اور آمنا یومنو ایمان، ہم نے پڑھا تھا آمنا یومنو ایمان، اصل میں تھا آمنا یؤمنو ایمانا. لیکن وہ جب آپ دو حمزہ ساتھ آ جائیں، پہلا والا متحرک دوسرا ساکن ہو، تو پہلے کے حرکت کے مطابق دوسرے والے حمزہ کو الف واو یا یا سے بدل دیتے ہیں. تو آمنا پہلے والے حمزہ پر زبر تھا، تو زبر کے ساتھ الف چلتا ہے، اس لیے آمنا کر دیا کھڑی زبر کے ساتھ یا مد کے ساتھ. اور یؤمنو میں اگر اؤمنو ہوتا اؤمنو تو اس واو سے بدل دیتے ہیں، کیونکہ پیش کے ساتھ واو چلتا ہے. تو اؤمنو میں اومنو. اور ایمان کے اندر ایمان تھا، ایمان پہلا بھی حمزہ دوسرا ساکن حمزہ ہے، اس کو یا سے بدلا، کیونکہ کسرہ زیر کے ساتھ یا چلتی ہے، ان کا آپس میں کمبینیشن ہے. تو وہ ایمان تو ایمان ہو جاتا ہے. تو آمن جو ہے وہ اصل میں آمن، آمن. تو آمنو امر کا صیغہ ہے، اکرمو اسلمو. آمینو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ. قالو کہنے لگے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، آ حل کے معنی میں حل اور آ دونوں استعمال ہوتا ہے سوال کے لیے. نؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما آمن الناس جیسا ایمان لائے، کما آمن السفہاء جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. یعنی صحابہ کرام کو کہہ رہے، نعوذ باللہ. الا جان لو انہم بے شک وہ وہی بے وقوف ہیں. ہم السفہاء، سفیہ کی جمع ہے سفہاء، سفیہ کے معنی بے وقوف، سفہاء اس کی جمع ہے، وہی بے وقوف ہیں. ولیکن لا یعلمون، ولیکن لیکن لا یعلمون وہ نہیں جانتے. وَإِذَا اور جب لقوا الذین ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کی انہوں نے ماضی کا ترجمہ، لیکن کرتے کے ساتھ کرتے ہیں جب اذا آ جاتا ہے.
تو جب وہ ملاقات کرتے ہیں الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، قالوا کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان والے تو ہیں آپ کی طرح. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہائی میں ہوتے، خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف خلوت کرتے ہیں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں، تنہائی کرتے ہیں اپنے شیاطین کے ساتھ، یعنی جب ان کے ساتھ راز و نیاز میں رات کو چپکے سے ادھر ادھر ملتے ہیں، مسلمان آس پاس نہیں ہوتے، تو قالو کہتے ہیں انا معکم، ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، یعنی مشرکین سے، یہود سے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو بس استہزاء کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، ان کا مذاق کر رہے ہیں، ان کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں، ان کو موک کر رہے ہیں. یہ بھی مستہزئون، یہ باب استفعال ہی سے ہے، استہزاء، اسی سے استہزاء آپ نے سنا ہوگا، کسی کا استہزاء نہیں کرنا چاہیے، تو استفعال ہی ہے، استہزاء، مستہزئن، اسی سے مستہزئون جمع کا صیغہ ہو گیا فاعل کے لیے، استہزاء کرنے والے، ہم ہیں ان کے ساتھ استہزاء کرنے والے، مذاق اڑانے والے. پھر آگے انشاءاللہ دیکھیں گے اگلے سبق میں. جی کتاب الاساسی میں یہ تدریب ہے، التدریب الخامس عشر، 15ویں، کم الساعہ، کیا وقت ہوا ہے. جی مثال بتا رہے، الساعۃ الثالثہ، الثالثہ آرڈر میں چل رہا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، یہ ثالثہ آرڈینل نمبر ہے، ورنہ کارڈینل تو واحد، اثنان ثلاثہ ہوتا ہے نا، ثلاثہ تین، ثلاثہ مانے تین، ثالثہ مانے تیسرا، تو الساعۃ الثالثہ تیسرا گھنٹہ ہے. یہاں پہ گھڑی میں کیا ہو رہا ہے، 8 بجا رہا ہے کہ کیا بجا رہا ہے پتہ نہیں. اگر 8 بجا رہا ہے تو کہیں گے الساعۃ الثامنہ، الثامنہ تو سا اور میم، ثمانیہ سے ثامنہ. اور اگر 12 بجنے میں 20 منٹ ہے تو کہیں گے الساعۃ الحادیۃ عشرہ الا ثلثا، کیونکہ دیکھیے 20 منٹ کا مطلب ہے تھرڈ، 1/3 کم ہو گیا نا، تو ثلث نہیں ہے، ایک ثلث کم، 12 میں ایک ثلث کم، یعنی 20 منٹ کم. الساعۃ یہاں کیا ہے، یعنی 1 بج رہا ہے کہ کیا بج رہا ہے، ان کی گھڑیوں کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال اگر 1 بج رہا ہے تو الحادیہ، اور اگر 12:05 بتا رہے ہیں شاید، ہم نے گھنٹے اور اس میں کنفیوژن یہ ڈال دیتے ہیں کچھ، تو چونکہ انہوں نے اس ترتیب سے بتایا نہیں ہے، فی الحال وہی رکھیے الحادیہ. لیکن دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو کہیے کہ الثانیۃ عشرہ، یعنی 12 بج رہے ہیں، وخمس دقائق، اور 5 منٹ ہے. لیکن وہ بھی انہوں نے پڑھایا نہیں تو ایسا وہ کرتے نہیں ہیں عموماً، لیکن بہرحال ایسے جواب دے سکتے ہیں کہ 5 منٹ اوپر ہو گئے. یہاں پہ کیا ہے، الساعہ 10 بج رہے ہوں گے غالباً، العاشرہ، العاشرہ، اور اس میں 11 بج رہے، الحادیہ عشرہ. اب یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کچھ ٹائم کو کم زیادہ بتائیے، یعنی گھنٹوں کے علاوہ منٹس بھی بتائیے. تو الساعۃ الثامنہ 8 بج کے الا ربعن، یہ غلط انہوں نے لکھ دیا، الا ربعن نہیں ہے، وربعن، وربعن ہے نا، ایسے کرنا چاہیے تھا ان کو، یا بعد الساعۃ الثامنہ، یہ غلطی ان سے ہو گئی، یہ 8:15 ہو رہا ہے، کیونکہ آگے لکھا بھی 8:15 ہے، لیکن الا ربعن کر کے انہوں نے بتا دیا کہ 7:45، 8 بج رہے ہیں مگر 15 منٹ کم. تو وہ تو نہیں ہے، 15 منٹ کم نہیں، 15 منٹ زیادہ ہے. تو الساعۃ الثامنۃ وربعن، اور ربع بھی اس کے اوپر ایک 15 منٹ اضافی ہے. سوا 8.
अस्साअतु यहाँ पे क्या है, हाँ, अल-हादिया इल्ला सुलुसन, एक सुलुस कम, यानी 1/3 कम है, 20 मिनट कम है, यानी 20 मिनट्स के होते ना, 3 पार्ट्स हो जाएंगे। अस्साअतु अगला वाला क्या है, मेरा खाली 4 बजने वाले में 20 मिनट कम है ना। अर्राबिअत अस्साअ, अस्साअतु अर्राबिअतु चौथा घंटा, इल्ला सुलुसन लेकिन 20 मिनट कम। और इसमें अस्साअतु, हाँ वही 4 बजने वाले हैं। अर्राबिअतु इल्ला रुबअन, यहाँ क्वार्टर कम है, 20 मिनट की जगह 15 मिनट कम हो गए, तो 15 मिनट क्वार्टर होता है, चौथाई, पाव। नीचे अस्साअतु अस्सामिनतु, ये 8 बज रहे हैं, इल्ला अब कितना है, 5 दकाइक, बल्कि 5 दकीक़तन कर दें, 5 मिनट कम, 5 दकीक़तन, क्योंकि मुज़क्कर के लिए मुअन्नस, मुअन्नस के लिए मुज़क्कर आता है, और दकीक़ा, दकीक़तुन जो है वो मुअन्नस है, तो उसके लिए 5 लाना चाहिए, और इल्ला की वजह से, इस्तिस्ना होने की वजह से मंसूब होगा, और उसके लिए वाहिद और मंसूब लाते हैं, है ना। मुज़क्कर के लिए मुअन्नस, मुअन्नस के लिए मुज़क्कर, और 3 से लेके 10 तक जैसे कि हम कहेंगे सित्तता अशहुरिन, जमा और मजरूर, और सबआ समावातिन, जमा और मजरूर, तो इल्ला 5 दकाइक़। अब वो चूंकि गैर मुनसरिफ हो जाएगा तो इसलिए वहां पर भी जर उसका फतह के साथ आएगा। ये जरा बारीक हो गई बात, लेकिन वो इतनी बारीकी में वो जाना नहीं चाहते, आप उसको उधर ही छोड़ दीजिए। देखिए वर रुब यहाँ ठीक है, वो जो ऊपर था ना वो गलती से यहाँ का आ गया, वहां पे भी, यहाँ पर ये इजाफी वाला बता रहे हैं, वहां पर कमी वाला बता रहे थे। इंशाल्लाह इसको साथ देखेंगे अगली दफा। हमारी मगरिब का वक्त बड़ी तेजी से हो जाता है, टाइम जो है। कसस पहले थोड़ा सा इसका भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अन्नौबा, नौबत उर्दू में भी कहते हैं, उनकी नौबत आई, नौबत का मतलब बारी, उनकी टर्न। तो क़ाल सालिह, सालिह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हादिही नाक़तुल्लाह, ये मुब्तदा हो गया, हादिही ये नाक़तुल्लाह, अल्लाह की नाका है, ऊंटनी है। हादी मुअन्नस है इसलिए लाए कि नाका मुअन्नस है इसलिए मुदाफ मुदाफ इलैह मिलके खबर हो गई, ये अल्लाह की ऊंटनी है। वहादी, और ये आयतुल्लाह, अल्लाह की निशानी है। सअलतुम, तुमने सवाल किया था, फखलक़हा, तो अल्लाह ने उसको पैदा कर दिया, लकुम, तुम्हारे लिए, बिकुदरती ही, अपनी कुदरत से। फहतरिमू, उसका एहतराम करो। सही है, एहतराम यहतरिमु, वही हुर्मत जो है उसी से एहतराम है, ये इफ्तिआल का बाब, एहतराम करो। हादिही नाक़ता, नाक़ती सॉरी, इस नाक़े की, इस नाक़े की का एहतराम करो। ये सर नाक़ता ही होना चाहिए, इसलिए कि ये मफ़ऊल बनेगा एहतराम का, तो फहतरिमू हादिही नाक़ता होना चाहिए, इस नाका की
کا احترام کرو، ولا تمسوها، اور اس کو نہ چھو، بسوء، شر کے ساتھ، برائی کے ساتھ مت چھونا، نہیں تنگ کرنے یا مارنے کے لیے یا تکلیف دینے کے لیے، فیاخذکم، ورنہ تو پکڑ لے گا تم کو، عذاب قریب، قریب کا عذاب، ان قریب تمہیں عذاب پکڑ لے گا اگر ایسا کیا تو، اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی فوراً۔ وان هذه الناقۃ، اور بے شک یہ ناقہ، یہ اونٹنی، تأکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں کھائے گی، کھاتی ہے، وتشرب، اور پیتی ہے، وتأتی، اور چلتی ہے، وتذهب، تأتی مانے آتی ہے، وتذهب، اور جاتی ہے، تو اللہ کی زمین میں آتی جاتی رہے گی۔ ولیس علیکم علفها وماؤها، اور تم پر نہیں ہے اس کا چارہ اور اس کا پانی، یعنی تم اسے کھلانے پلانے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، فکر نہ کرو، وہ خود چل پھر لے گی، خود کر لے گی سب کچھ۔ فالعلف کثیر والماء کثیر، کیونکہ چارہ بہت زیادہ ہے، کثیر ہے، اور پانی بھی بہت ہے، فکر کی بات نہیں۔ وکانت هذه الناقۃ، اور یہ ناقہ، کبیرتن جدن، بہت بڑی تھی، لمبی چوڑی، بہت اونچی تھی، وغریبتن فی الخلق، اور اجنبی تھی، یونیک تھی اپنی خلقت میں، فکانت ماشیتہم، تو ان کے جتنے باقی مویشی تھے، ماشیہ مویشی کی جمع، جتنے مویشی تھے ان کے، تخافھا، اس سے ڈرتے تھے، وتنفر منہا، اور اس سے دور رہتے تھے، دور بھاگتے تھے، وکانت، اور جب، کلما جاءت، جب بھی وہ آتی، تشربو، پانی پینے کے لیے، نفرت، تو بھاگ جاتے، دور ہو جاتے، الماشیت، سارے ماشی مویشی سارے دور ہو جاتے، وفرت، اور فرار ہو جاتے۔ رآ صالح، صالح علیہ السلام نے دیکھا ذالک، اس کو، فقال، تو فرمایا، للناقۃ یوم ولماشیتکم یوم، اس اونٹنی کے لیے ایک دن متعین کر دیتے ہیں، اور تمہارے مویشیوں کے لیے دوسرا دن، یعنی ایک دن تمہارے مویشی آ کے پانی پی لیا کریں، اس دن یہ نہ ہو، اور ایک دن یہ جس دن جایا کرے اس دن تمہارے مویشی نہ آئے، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے پریشان نہ ہو۔ فَيَوْمًا تَشْرَبُ هَٰذِهِ النَّاقَةُ، تو ایک دن یہ پیے پانی، وَيَوْمًا تَشْرَبُ مَاشِيَتُكُمْ، اور ایک دن تمہارے مویشی وغیرہ پیے، وَكَذَٰلِكَ كَانَ، اور اسی طرح ہوتا رہا، فَإِذَا كَانَتْ نَوْبَةُ النَّاقَةِ، پھر جب اس اونٹنی کی باری آتی، ذهبت، وہ جاتی، فشربت، اور پی لیتی، وَإِذَا كَانَتْ نَوْبَةُ مَاشِيَةِ الْقَوْمِ، اور جب قوم کے یعنی لوگوں کی مویشیوں کی باری ہوتی، نوبت ہوتی، ذهبت، تو وہ جاتے، فشربت، اور پی لیتے وہ سارے مویشی بھی۔ اچھا، یہاں مسابقہ چل رہا تھا قراءۃ راشدہ میں، تو استاد نے کہا واحد، وقال الاستاد، استاد نے کہا واحد، ایک، ووقف قلیلا، اور ٹھہر گئے تھوڑی دیر کے لیے، وقف کیا، ثم قال، پھر کہا اثنان، ٹو، ون ٹو کہتے ہیں جیسے، فتقدم سعید، تو سعید تھوڑا آگے بڑھ گئے، فقال الاستاد، استاد نے کہا تأخر یا سعید، سعید پیچھے ہو جاؤ، وانا اعد مرة ثانیہ، میں گن رہا ہوں دوسری مرتبہ، یعنی دوبارہ شروع کروں گا، فقال، پھر انہوں نے کہا واحد، اثنان، ثلاثہ، ون ٹو تھری، فطار الاولاد، تو لڑکے اڑ گئے، یعنی تیز ہی چلے، لا يدری احد من السابق، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون جیتے گا، من السابق، سابق کون ہوگا، کون آگے بڑھ جائے گا، حتی برز محمد، یہاں تک کہ محمد ظاہر ہوا، وحتف الاولاد باسمہ، اور لڑکوں نے آواز لگائی اس کے نام کی، نعرہ لگایا، وقالو، اور کہنے لگے محمد محمد، وصاحو، کہنے لگے محمد محمد، وصاحو، اور چیخے، مرحا مرحا، ویل ڈن، شاباش شاباش، وکانہ هو المجلی، وکانہ هو المجلی، تو وہ مجلی ہوگا، مجلیہ، مجلی جو سب سے آگے ہو، سب سے آگے روشن ہو کے جیت جائے، فرسٹ آ جائے، فرسٹ آ گیا، وَلَحِقَهُ ابراہیم، اور ابراہیم اس کے پیچھے آیا، اس کے بالکل پیچھے تھا، فَكَانَ هُوَ الْمُصَلِّ، وہ سیکنڈ آیا، مصلی کہتے ہیں سیکنڈ جو ہو، فرسٹ کے پیچھے سیکنڈ، ایسے نمازی کو بھی کہتے ہیں مصلی، یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ وَجَاءَ دَوْرِي، پھر آئی میری باری، وَقُمْتُ فِي أَقْرَانِي وَأَكْفَائِي، تو میں کھڑا ہوا اپنے ساتھیوں میں اور اپنے ہمسر لوگوں میں جو میرے خط کاٹ کے تھے، وعد الاستاد، استاد نے گنا، واحد، اثنان، ثلاثہ، ایک، دو، تین، وابطأت قلیلا، تو میں تھوڑا سا سست پڑ گیا، یعنی تھوڑا ٹھہر گیا، فوراً نہیں بھاگے، تھوڑا سا رک گئے، ڈیلے کیا، عند الجری، بھاگنے کے وقت ذرا میں ٹھہر گیا،
فما قدرت، پھر مجھے طاقت نہ ہوئی، پھر مجھے قدرت نہ ہوئی کہ ان اسبقا، کہ میں سب سے آگے نکل جاتا، واکون المجلی، اور میں مجلی بن جاتا، ووصلنا الی الغایہ، تو ہم پہنچے اپنے اینڈ پوائنٹ پہ، غایت مانے ڈیسٹینیشن، جو لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے، انتہا کو پہنچے جہاں پہ ختم کرتے ہیں، وکنت المصلی، اور میں مصلی ہوا، یعنی میں سیکنڈ آیا، فرسٹ نہیں آ سکا۔ اس کو یہاں انشاءاللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔